بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے اڈیالہ جیل کے باہر۔ بڑی تعداد میں وکلاء اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے ہیں، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے پرویز الہی کے ساتھ ناروا سلوک رکھنے پر لاہور ہائی کورٹ میں اہم ایک درخواست پر سماعت ہوئی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن کا سینیٹر اعجاز چودھری، جنہوں نے اپلیکیشن فائل کی تھی، درخواست دائر کی تھی کہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ پروڈکشن آرڈر جاری کرے، چونکہ سینٹ میں فلسطین کے حوالے سے ایک اہم قرارداد پینڈنگ ہے اور سینٹ کا اجلاس جاری ہے، اور چیئرمین سینٹ کسی بھی صورت میں تیار نہیں ہے کہ وہ سینیٹر اعجاز چودھری کو، جو کہ پنجاب کی عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو بلائیں اور ان کو حصہ بنائیں اس پورے سینٹ کے اجلاس کا۔ آپ جانتے ہیں کہ سعدیہ عباسی کی جانب سے بھی، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی خاتون رہنما ہیں اور سینیٹر ہیں، ان کی جانب سے بھی مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ایسے رہنما ہیں جو حراست میں ہیں، ان کو ہر صورت، جو سینٹ سے جو ممبران ہیں سینٹ کے، ان کو ہر صورت عدالتوں جو سینٹ ہے اس کے اجلاس کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں اور چیئرمین سینٹ آرڈر جاری کرے۔ لیکن چونکہ چیئرمین سینٹ ایسے احکامات جاری نہیں کر رہے، پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کر رہے، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جا رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو اہم پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اور محسن اختر کیانی صاحب نے اعجاز چودھری کی درخواست پر سماعت کی۔ بیرسٹر عمیر نیازی نے عدالت میں دلائل دیے۔ عدالت نے سینیٹر اعجاز چودھری کی غزہ کی صورتحال سے متعلق ہونے والے سینٹ کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی درخواست پر دلائل سننے کے بعد درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سماعت کے دوران بیرسٹر عمیر نیازی نے عدالت سے استدعا کی کہ سینٹ کے اجلاس کے لیے اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا حکم دیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ یہ تو سینٹ کی یا چیئرمین سینٹ کی ثوابدید ہے۔ اس پر بیرسٹر عمیر نیازی نے کہا کہ ثوابدید نہیں ہے، یہ ان کی آئینی ذمہ داری ہے اور آئینی فرض ہے ان کا کہ ایک سینیٹر ہے، اور اگر وہ کسی بھی جرم میں جیل میں ہے، کسی بھی اوفینس میں، کسی بھی الزام میں وہ جیل میں ہے، تو اس کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنا ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ وہ اپنے جس ممبر کو بلائیں، یہ سینٹ کی ثوابدید ہے، یہ سینٹ کا اندرونی معاملہ ہے، یہ عدالت ایسی کوئی ہدایات کیسے دے سکتی ہے۔ تو سابق چیف جسٹس اطہر من اللہ کے فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا، جب شہباز شریف کی جانب سے، آصف زرداری کی جانب سے بھی پروڈکشن آرڈر کی استدعا کی جاتی رہی۔ حالیہ جو قومی اسمبلی کی جو اسپیکر کی جانب سے ایک خصوصی کمیٹی بنائی گئی تھی ثاقب نثار کے بیٹے کی تحقیقات کے لیے، آڈیو لیکس تحقیقات کے لیے، اس کا بھی حوالہ دیا گیا، اور عدالت کو بتایا گیا کہ جب وہاں پر ایسا سلسلہ اور ایسے آرڈرز جاری ہو سکتے ہیں، اسٹے آرڈرز جاری ہو سکتے ہیں، تو آپ بھی چیئرمین سینٹ کو ہدایات یا ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ وہ ایک سینیٹر جن کا حق ہے کہ وہ سینٹ کے اجلاس اٹینڈ کریں اور جن کو قانونی طور پر کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ وکیل نے کہا کہ سینیٹر اعجاز چودھری پنجاب کی نمائندگی کرتے ہیں، سینٹ اجلاس میں انہیں شرکت کی اجازت ہونی چاہیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے سوال کیا کہ کیا عدالت چیئرمین سینٹ کو ہدایات دے سکتی ہے؟ درخواست گزار سینٹ کا ممبر ہے، سینٹ نے بلانا ہے، کورٹ نے نہیں بلانا۔ بہرحال بیرسٹر عمیر نیازی نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بھی حوالہ جات دیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے بھی سابقہ حوالہ جات دیے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو، اور محسن اختر کیانی صاحب نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسپیکر تھے پرویز الہی، تو دھڑا دھڑ پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے تھے ان کے خلاف اور ان کے حق میں۔ وہ شہباز شریف کے حق میں تو صادق سنجرانی جو اسپیکر تھے، اسپیکر کی جانب سے اسد کیسر، ان کی جانب سے بار بار ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جاتے تھے، اور پھر عدالتوں سے بھی پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے ہیں، اور دوسری جانب حمزہ شہباز کے پروڈکشن آرڈر تو دھڑا دھڑ جاری کیے جاتے تھے پرویز الہی کی جانب سے، اور حمزہ شہباز جتنا عرصہ جیل میں رہے تو وہ زیادہ تر اپنا وقت انہوں نے اسمبلی میں گزارا، اور وہاں پہ وہ اپنے ممبران کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتے تھے، وہاں ان کے کھانا پینا بھی اور سب کچھ ان کا چلتا تھا۔ اور یہ جو چیزیں ہیں
آئین اور قانون کے مطابق اعجاز چودھری کا بھی حق ہے، اسی طرح شبلی فراز اگر وہ حراست میں ہیں، فیصل جاوید کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی حراست میں ہے، تو ان کا بھی حق ہے کہ وہ اس کو اپنا جو ذمہ داری ہے بطور سینٹ کے ممبر کے وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے سابق ایم این اے، ان کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا تھا، اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی اور ان کی جانب سے عدالت سے یہ استدعا کی گئی کہ میرا نام جو سٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا یہ درست نہیں ہے، یہ غیر قانونی ہے، میرا نام نکالا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے مانسیرہ سے سابق ایم این اے صالح محمد خان کا نام نو فلائی لسٹ سے نکالنے کی درخواست میں سیکرٹری داخلہ کو جواب کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے استفسار کیا کہ سیکرٹری داخلہ بتائیں درخواست گزار کا نام کیوں سٹاپ لسٹ میں شامل کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں سماعت کے دوران وکیل درخواست گزار علی بخاری ایڈوکیٹ، ڈپٹی اٹارنی جنرل فضل الرحمان نیازی اور ایس ایچ او اشفاق کی وڑائچ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے اور وزارت داخلہ سے کون ہے، تو ایس ایچ او نے بتایا کہ جی درخواست گزار کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل ہے۔ وکیل نے کہا کہ درخواست گزار پر الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج پر 2022 میں مقدمہ درج ہوا۔ عدالت نے استفسار کیا کہ اس کیس میں درخواست ضمانت پر ہیں درخواست گزار، پولیس حکام نے بتایا کہ جی اس کیس میں وہ ضمانت پر ہیں۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیس کا چلان جمع ہو چکا ہے، پولیس حکام نے بتایا کہ جی اس کیس میں چلان جمع ہے، استدعا ہے کہ درخواست گزار بیرون ملک جانا چاہتا ہے، ان کو نہ جانے دیا جائے اور ان کا نام نو فلائی لسٹ سے نہ نکالا جائے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 22 نومبر کے لیے تفصیلی جواب سیکرٹری داخلہ سے مانگ لیا ہے۔ پولیس کی جانب سے اور ایف آئی اے کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ سیکرٹری داخلہ کا جواب آ جائے، اس کے پھر بعد عدالت اس پر ڈیسیجن سنا دے گی، عدالت اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی جو کہ جیل میں ہیں، اڈیالہ جیل میں ہیں، ان کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی اڈیالہ جیل میں ناروا سلوک اور بی کلاس کی سہولت نہ دینے کے خلاف ریٹ پٹیشن کی سماعت ہوئی۔ جسٹس صداقت علی خان صاحب نے سماعت کی۔ پرویز الہی کی جانب سے سردار عبدالرازق خان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے، یہ شیخ رشید کے بھی وکیل ہیں اور سردار عبدالرازق پرویز الہی کے بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چودھری پرویز الہی اپنے سیاسی اور سماجی سٹیٹس کے مطابق جیل میں بہتر کلاس اور سہولتوں کے حقدار ہیں۔ سہولتیں دینے کے بجائے اڈیالہ جیل میں چودھری پرویز الہی کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ نے کہا کہ فیملی اور وکلاء کے ساتھ ملاقات کے دوران غیر قانونی مداخلت کر کے ملاقاتوں کو بے مقصد کر دیا جاتا ہے، وکلاء کو کاغذ پینسل ساتھ رکھنے اور لکھ کر نوٹس ایکسچینج کرنے کی سہولت بھی نہیں دی جاتی، گفتگو کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرویز الہی دل کے مریض ہیں، انہیں ڈاکٹرز نے گھر کا پرہیزی کھانا ایڈوائز کیا ہوا ہے۔ پرویز الہی کو جیل میں گھر کے پکے کھانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جیل کا کھانا کھانے سے انہیں اکثر فوڈ پوائزننگ اور معدے میں جو مسئلہ رہتا ہے۔ سردار عبدالرازق کا کہنا تھا کہ کمر کی تکلیف کے لیے فزیو تھراپی کی سہولت بھی نہیں دی جا رہی۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے آج عدالت میں رپورٹ جمع کروائی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پرویز الہی کو بی کلاس دینے کے لیے انہوں نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو رپورٹ بھجوا دی ہے، معاملہ ہوم سیکرٹری کے پاس زیر التوا ہے۔ عدالت نے ہوم سیکرٹری پنجاب اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے پرویز الہی کی شکایات کے ازالہ کر کے 1 ہفتے کے اندر رپورٹ جمع کروانے کا پروگریس رپورٹ جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو بھی آرڈر جاری کر دیا ہے اور جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو بھی کہ پرویز الہی کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ سہولیات دی جائیں اور پروگریس رپورٹ 1 ہفتے کے اندر لاہور ہائی کورٹ کے پنڈی بینچ میں جمع کروائی جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر کے حوالے سے جو تفصیلات بھی سامنے آ سکیں۔ اور اہم چیز یہ ہے کہ ان کو جو ان کا حق ہے بی کیٹیگری، وہ سابق وزیر اعلیٰ ہیں، سابق وہ گورنر، سابق وہ اسپیکر ہیں، سابق وہ نائب وزیر اعظم ہیں، اس وجہ سے ان کا جو حق بنتا ہے اس کے مطابق ان کو مراعات دی جانی چاہیے۔ دوسری جانب آج پاکستان کے وکلاء کی جانب سے اڈیالہ جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے وکلاء نے عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وکلاء کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت عمران خان کے وکیل شیراز احمد رانجھا کر رہے تھے۔ وکلاء نے کہا کہ ایک ریاست میں 2 دستور کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان پاکستان میں خوشحالی کی علامت ہیں۔ عمران خان کو پابند سلاسل کرنے والوں کو
شرم آنی چاہیے، کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے عمران خان کو اس طرح سے جیل میں رکھنا اور اس طریقے سے ان کی ضمانتوں اور ان کے جو کیسز ہیں ان کو التوا میں رکھنا۔ تو شیراز احمد رانجھا کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ایک بڑی تعداد اڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوئی، وہاں انہوں نے پرامن طریقے سے مظاہرہ پروٹیسٹ کیا اور اپنا جو مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی کا وہ جو اہل اقتدار ہیں ان کے سامنے رکھا اور ان سے مطالبہ کیا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، چونکہ وہ ایک پاپولر عوامی لیڈر ہیں اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سیاسی انتقام کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں، اس وجہ سے ہر صورت عمران خان کو ریلیف دیا جائے اور ہر صورت ان کو رہا کیا جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کا مطالبہ تھا اور ان کی جانب سے پرامن احتجاج کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔